فصل چہارم، مجسموں اور یادگار نشانیوں کی تعظیم۔ مجسمہ کسے کہتے ہیں؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے جس کی معنی مجسمہ کی ہے۔ اس سے مراد انسانی، حیوانی یا دیگر ذی روح جاندار کی شکل کا مجسمہ ہے، اور نسبتاً کی جمع ہے جس کے معنی نشانی، جھنڈا اور پتھر کے ہیں۔ مشرکین عرب ان نشانیوں کے پاس قربانی کیا کرتے تھے۔ یادگار نشانیوں سے مراد وہ انسانی مجسمے ہیں جو مختلف میدانوں اور سڑکوں کے کنارے کسی لیڈر یا عظیم شخص کی یادگار میں نصب کیے جاتے ہیں۔ جاندار کی تصویر کی ممانعت اور کومینو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے، خاص طور پر معزز اشخاص جیسے علماء کرام، شاہان اعظام، زاہدان باصفا، رؤسائے مملکت، وزعمائے اصلاح وغیرہ، چاہے تصویر کسی تختی، کاغذ، دیوار یا کپڑے پر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھر آج کل کے کیمرے کی مدد سے کسی چیز پر کندہ کی گئی ہو یا مجسمہ کی شکل میں بنائی گئی ہو، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار وغیرہ پر تصویر لٹکانے، کسی جگہ مجسمہ قائم کرنے یا بطور یادگار اسے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلا شرک جو اس سرزمین میں واقع ہوا ہے، اس کی وجہ تصویر اور مجسمہ ہی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا، لہذا شیاطین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان پر ان کا نام لکھ دو، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ مجسمے اس وقت پوجے نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ نسل ختم ہو گئی اور لوگ ان نشانیوں کی حقیقت بھول گئے تو پھر ان کی پرستی شروع ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو ان مجسموں کی وجہ سے پیدا ہونے والے شرک سے روکا تو لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ انہیں نصب کردہ مجسموں کی عبادت پر مصر رہے جو بعد میں بت بن گئے۔ آیت کریمہ ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ تصویر دروازہ شرک ہے۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کے مجسمے بنائے گئے تھے تاکہ ان کی یاد باقی رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے۔ ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ آخر کار ان مجسموں کو نصب کرنے کا انجام کیا ہوا۔ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کی جس کے سبب وہ طوفان سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک وہ معتوب و مغضوب ہوئے۔ اس نتیجہ سے تصویر کھنچوانے اور مجسمے نصب کرنے کے خطرہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچنے والوں یا بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹانے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور یہ سب کچھ تصویر کی خطرناکی اور اس کے فتنہ و فساد اور امت مسلمہ کی عقیدہ میں اس سے بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کے مجسمے پارک میں نصب کیے جائے، سڑک پر یا عام میدانوں میں، یہ ہر حال میں شریعت کے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ یہ چیز باعث شرک اور عقیدہ کے فساد کی بنیاد ہے۔ اگر آج کفار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو دراصل ان کے پاس تو کوئی عقیدہ نہیں جس کی وہ حفاظت کرے، لیکن ہم مسلمانوں کو ان کے ان مشرکانہ اعمال کی نقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہمارے پاس عقیدہ و ایمان
ہے جو ہماری قوت کا سرچشمہ ہے۔